میرے محترم بزرگوں دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دین کی محنت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی کہ کس طرح انسان ایک ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن رات فکر کیا کرتے تھے اور ایک ایک کے پاس جا کر کے دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبوت مل جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے رہے، اور کفار مکہ آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو جو ایمان لا چکے تھے بہت تکلیف پہنچاتے تھے۔ تھوڑے سے مسلمان تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، اسے ہر طرح کی تکلیف پہنچائی جاتی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگ جنہوں نے باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ 10ویں سال میں جب آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر کی کہ کس طرح سے جو ہے طائف میں دعوت دی جائے، اس لیے کہ طائف میں دو قبیلہ تھے۔ قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت تھی۔ اگر اس قبیلے کو دعوت دی جاتی اور وہ اسلام قبول کر لیتے تو اسلام کو قوت حاصل ہوتی۔ اس خیال سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف کے پاس دعوت دینے کے لیے طائف تشریف لے گئے، اور وہاں پہنچ کر کے قوم کے سردار سے ملاقات کی۔ جو قوم کی بڑے جتے کے سمجھے جاتے تھے، 3 سرداروں سے ملاقات کی، اور اس کو جو ہے آخرت کی فکر دلائی اور ایک اللہ کی طرف بلائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کے رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور انہوں نے بے رخی سے جواب دیا۔ اس میں سے ایک نے تو کہا کہ وہ اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، دوسرے نے کہا اللہ کو آپ کے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے، اور تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی میں نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا خطرے سے خالی نہیں، مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تو نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو میں جھوٹے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مایوس ہو کر کے اور لوگوں سے بات کی اور لوگوں کو دعوت دی۔
لیکن ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ یہ ہمارے شہر میں رہ کر کے دوسرے کو دعوت دیں، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے شہر سے فوراً نکل جائیں اور جہاں آپ کی چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جائیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے شہر کے شرارتی بچوں کو، شہر کے شرارتی لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھریں مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے اور 3 میل تک ان شرارتی بچوں نے، ان شریروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھریں مارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلا اور خون بہہ کر کے آپ کی جوتی تک آ گیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان شریروں سے اطمینان بخش جگہ پہ ٹھہرے اور وہاں پہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی گفتگو بھی سنی اور آپ کی قوم کی گفتگو بھی سنی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 2 فرشتے بھیجے ہیں جو پہاڑوں کے فرشتے ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو یہ طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے، اگر یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو اس کی اولادیں، اس کی نسل دین میں داخل ہوگی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ستایا نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ذرا سی بات پر بھی، کسی کی معمولی بات کہہ دینے سے بھی اس قدر بھڑک جاتے ہیں کہ پھر ہم مرتے مرتے اس کی شکل بھی نہیں دیکھتے۔ دلوں کے اندر کینہ رکھنا، دلوں کے اندر نفرتیں رکھنا، یہ سب ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو صاف رکھتے تھے
اور آپ کے دل میں ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ہم جو ہے دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا اور محمدی ہونے کا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھرے مارے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طرح کی باتیں کہی، اس کے لیے بھی آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، ہلاکت کی دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہدایت دے دیجیے۔ اس لیے ہمیں بھی دعوت کے کام کو کرنا ہے، ہمیں بھی ہر ایک کی فکر کرنی ہے کہ کس طرح سے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اور ہمارے جو بھائی جو دین سے دور ہیں، اعمال کو چھوڑے ہوئے ہیں، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اس کے لیے ہمیں دعوت دینی ہے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہوگی۔